بكم من نعمة فمن الله. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و بزرگی کی بریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگنت تعداد درود و سلام امام کائنات رحمت للعالمین سید الکونین فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس مطہرہ پر اللہ رب العالمین کی ہم انسانوں پر بے شمار انعامات و احسانات ہیں۔ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ سورج اور چاند بھی اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ چاند کی روشنی، اس کی رانائی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ سورج کی روشنی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ زمین میں جو کچھ ہے اے انسانوں یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ اللہ نے جانور ہمارے لیے مسخر کر دیے، یہ بر و بحر ہیں، دریا ہیں، یہ ہوائیں ہیں، درخت ہیں، یہ پھل اناج ہیں، پرند ہیں۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں احسانات ہیں، اور بعض نعمتوں تو ایسی ہیں اور بے شمار نعمتیں جن کو اللہ نے ان کے حوالے سے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ مجموعی معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں تمہارے اوپر، اتنے اللہ کے تمہارے اوپر احسانات ہیں، تم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے، تم ان کو گنتی میں نہیں لا سکتے۔ اللہ کے احسانات یقینی ہیں، اللہ کے احسانات بے شمار ہیں۔ جیسے اللہ رب العالمین کے انعامات احسانات ہمارے اوپر یقینی ہیں، بہت زیادہ ہیں، لا تعداد ہیں، اسی انداز سے اللہ رب العالمین کی ایک سنت ایک اور بھی ہے، اللہ کا ایک طریق اور بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ رب فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یاد رکھنا میں ضرور بے ضرور تمہیں آزماؤں گا، میں ضرور تمہاری آزمائش کروں گا۔ من الخوف، خوف کے ذریعے، والجوع، بھوک کے ذریعے، تنگ دستی کے ذریعے، معاشی بحران، معاشی بدحالی، فرمایا یہ پریشانیاں تمہارے اوپر آئیں گی۔ ونقص من الاموال والانفس والثمرات، مال کی کمی ہو جائے گی، پھلوں کی کمی ہو جائے گی، نعمتوں کی جو برکھا تمہارے اوپر برسا کرتی تھی اس میں فقدان آ جائے گا، اس میں کمی آ جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے ان تمام کمیوں کے بعد، ان تمام خساروں کے بعد، ان تمام پریشانیوں کے بعد دو لفظ ذکر فرمائے، فرمایا وبشر الصابرین، ان حالات میں جو لوگ صبر کرتے رہے، صبر کے دامن کو تھامے رکھا، رب العالمین سے عافیت مانگتے رہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ نعمتیں وہ یقینی ہیں، بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ پریشانیوں کا آنا بھی یہ بھی یقینی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کا جو الفاظ ہے، یہ جو صیغہ ہے، اہل علم اس سے آگاہ ہیں، لام اس کے شروع میں تاکید کا ہے، لَنَبْلُوَنَّ نون بھی تاکید کا ہے، دو لفظ اللہ نے تاکید اور یقین کا ذکر فرمایا، فرمایا البتہ ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی آزمائشیں رب کی طرف سے ہمارے اوپر آنی ہیں۔ ہاں آزمائشوں کی صورتیں مختلف ہیں، کسی پر آزمائش کس نوعیت کی ہوگی، کسی پر کس انداز کی پریشانی، کسی کے اوپر غم اور دکھ کسی اور انداز کا، اس کے دوسرے بھائی پر غم اور پریشانی کا انداز دوسرے انداز کا، پریشانی مالی، صحت، بھوک، افلاس، تنگ دستی،
غم اور پریشانیوں کے بادل چھائے رہنا یہ ہر ایک پر آنے ہیں اور آتے ہیں، لیکن کیفیت ہر ایک کی مختلف ہے۔ اللہ اکبر۔ تلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا۔ رب فرماتے ہیں یہ زندگی کے ایام جو ہیں یہ بدلتے رہتے ہیں، یہ ایام کی گردش ہے، یہ گھومتے ہیں، لیکن ان ایام کے گھومنے کا حالات آج اچھے ہیں تو کل حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں، آج خراب ہیں تو اللہ ضرور اپنی رحمت سے اچھا بھی فرمائیں گے، لیکن ان حالات کی گردش کا ہونا، ان ایام کی تبدیلی کا ہونا، ایک مقصد اللہ نے فرمایا کہ اللہ جانتے ہیں کہ کون اللہ رب العالمین کے ساتھ خالص ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان ایام کا، پریشانیوں کا ہر انسان کا مقدر ہے، لیکن ان مشکلات میں اور آپ اگر گھر جائیں، اگر اس بھنور میں پھنس جائیں تو مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ آج کا جمعہ یہ ہے، مشکلات تو آنی ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ اب مشکلات میں میرے اور آپ کا طریقہ طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ سب سے پہلا جو مقصد ہے، ایک نقطہ، ایک مقصد جو ہے ان پریشانیوں کے بھیجنے کا اللہ کا یہ ہے کہ رب جاننا چاہتے ہیں کہ تمہارے دعوے میں کتنا اخلاص ہے، رب کے ساتھ جو تم ایمان لے کر آئے ہو اس دعوے ایمان میں تم کتنے مخلص ہو، اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق کس انداز کا ہے، وہ رشتہ کتنا مضبوط ہے، رب یہ بھانپنا چاہتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ ایمان کے دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، رب فرماتے ہیں میں ان کو جانچنا چاہتا ہوں، ان کے ایمان کو ترازو میں رکھ کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کا ایمان کس انداز کا ہے۔ وہ ترازو وہ یہی دکھ اور مصیبتوں کا ہے، وہ ترازو یہ دنیا میں مشکلات کا آنا ہے، مشکلات کے آنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ اللہ اکبر۔ مصائب کا آنا، مصیبتوں کے نزول کا ہونا، پریشانیوں اور دکھوں کا آنا، یہ نہیں کہ بعض لوگ دل برداشتہ ہو کر زبان سے مختلف قسم کے جملے کہہ بیٹھتے ہیں۔ بھائیو دوستو، مصیبتیں صرف پریشانیاں ہمارے اوپر نہیں، انبیاء علیہ السلام کے اوپر بھی بہت سارے مصائب آئے۔ جو سب سے مقرب ترین جماعت ہے اللہ کی، محبوب ترین جماعت ہے اللہ کی، ان کے اوپر بھی آزمائشیں آئیں، ان کے اوپر بھی امتحانات آئے۔ اب وہ امتحانات کبھی تو آزمانے کے لیے، ایمان کا زاویہ چیک کرنے کے لیے، اور کبھی یہ مصائب، مشکلات درجات کی بلندی کا باعث بنتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، کیسی آزمائشیں۔ پہلی آزمائش تو یہی، پوری قوم ایک طرف ہے، گھرانہ، والدین سب ایک طرف ہیں، توحید کا نعرہ بلند کرتے ہیں، پوری قوم دشمن بن کر کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی توحید، اس کی وحدانیت کی دعوت دینے میں ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتے۔ اللہ نے اولاد دی، رب نے اس اولاد کے حوالے سے آزمانا شروع کر دیا۔ اپنے اس پیارے لخت جگر کو اپنی بیوی کے ساتھ وادی غیر ذی زر میں چھوڑ دیجیے، ویرانے میں، بیابانے میں، جہاں انسان کا نام نہیں ہے، جہاں جانور تک نہیں ہے، وہاں چھوڑ کر آئیے۔ اللہ اکبر۔ وہاں کچھ نہیں ہے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ اما ہاجرہ پوچھتی ہیں ابراہیم کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ یا انسان تو نظر نہیں آ رہا، معصوم سا پھول گود میں ہے، دودھ پلانے والی اس بچے کو، کہاں یہ سب کچھ ہوگا، کہاں ویرانے میں چھوڑے جا رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں اذن لا یزینا، ابراہیم میرا بھی عقیدہ ہے اگر رب کی طرف سے حکم آپ کو ہوا ہے پھر اللہ ہمیں اس وادی غیر ذی زر میں ضائع نہیں کریں گے، اللہ ہمیں یا رسوا اور خراب نہیں کریں گے۔ اور نہ جانے وہ تکلیف آئی، وہ مشکل وقت آیا، ماں تڑپ رہی ہے بچے کو پانی پلانے کے لیے۔ اب ذرا غور کیجئے،
تصور میں لے کے آئیے اپنے آپ کو، اپنی اولاد، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ. بیوی کو چھوڑ کر آئیے جہاں نہ انسان ہو، نہ انسان کا نام ہو، نہ پانی نظر آئے، نہ سبزہ نظر آئے، پہاڑ ہی پہاڑ ہو، ویرانہ ہی ویرانہ ہو. اللہ اکبر. یہ ماں اپنے بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے دوڑتی ہیں، پھر بچے کی فکر میں پھر واپس آتی ہیں، کہیں میرے بچے کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، اس کو تسلی دوں، تھپکی دوں. پھر بچے کو دیکھتی ہیں، پھر بھاگتی ہیں، بلندی پر چڑھ کر دیکھتی ہیں کہیں کوئی نظر آئے، کوئی پرندوں کا جھنڈ نظر آئے، وہاں پانی کی چند بوندیں وہاں سے لے کر آ جاؤں. اللہ اکبر. رب کو پھر اس آزمائش کے بعد رب نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اتنا مقام دیا، حجاج کرام پر، عمرہ کرنے والوں پر یہ لازم کر دیا، جہاں میری بندی ہاجرہ دوڑی تھی، جب تک اس مقام پر تم نہیں دوڑو گے، صفا مروہ کی سعی نہیں کرو گے، نہ تمہارا حج ہوگا نہ عمرہ ہوگا. ابراہیم کی ایڑیوں سے پانی نکلنے والا، اللہ اکبر، اللہ نے اس پانی کو دنیا کا سب سے عظیم پانی قرار دے دیا. یہ کب ہوا؟ مصائب آئے، آزمائشیں آئیں، امتحانات آئے. اس امتحانات کے بعد رب کے اتنے محبوب وہ بن گئے کہ اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک ان کا نام، ان کا مقام بلند کر دیا. اللہ اکبر. عرض کر رہا تھا انبیاء علیہ السلام کے اوپر بھی آزمائشیں آئی ہیں. اور نمبر 2، ان مسائل کا آنا ہمارے گناہوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، ہمارے گناہوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. پہلی وجہ امتحان ہے، دوسری وجہ ان تکالیف کا آنا ہمارے گناہ ہیں. رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ آج جو بر و بحر میں فساد آ چکا ہے، جو تبدیلی اور بھون چال آ چکا ہے، اللہ اکبر، زلزلے ہیں، سیلاب ہیں، آندھی اور طوفان جو انسان کی اموات کا باعث بن جاتے ہیں، بڑی بڑی تباہیوں کا باعث بن جاتے ہیں. فرمایا یہ کوئی اور وجہ نہیں، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. جو تم کرتے ہو اس کا بدلہ، اس کی سزا، اس کا خمیازہ تمہیں بھرنا پڑ رہا ہے. یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. وَمَا اللَّهُ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ اپنے بندوں پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے. انسانوں کے اعمال کی وجہ سے ان پر یہ پریشانیاں، یہ ان پر سزائیں اور اللہ کی ناراضگیاں اترتی ہیں. اللہ اکبر. اور یاد رکھیے رب العالمین قرآن مجید میں اور مقام فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ. فرمایا اگر اللہ رب العالمین تمہاری غلطیوں کی وجہ سے تمہیں پکڑنا شروع کر دیں، تمہاری نافرمانیوں اور حکم عدولی، بغاوت، گناہوں کی وجہ سے رب العالمین تمہاری پکڑ شروع کر دیں، فرمایا کہ زمین پر پھر کوئی چلتا پھرتا نظر نہیں آئے گا. زمین پر کوئی چلتا پھرتا نظر نہیں آئے گا. سب کا خاتمہ ہو جائے گا. سب اللہ کے عذاب کا شکار بن کر ڈھیر ہو جائیں گے اس زمین پر. اللہ اکبر. اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. تم کس خواب غفلت میں ہو؟ تمہارے بہت سی زیادتیوں کو، تمہارے بہت سے گناہوں کو، تمہاری بہت سی نافرمانیوں کو رب العالمین معافی کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. تمہارے جرم تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر پکڑ کر کے تمہیں سزا دی جائے، تمہیں بتلایا جائے کہ ایسا نہیں کیا کرتے، یا گناہ کیا تو کیسے کیا. آج ہمیں، ہمارا شاگرد، ہمارا ملازم، ہمارا بچہ کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو ٹھیک ٹھاک سمجھایا جاتا ہے، اس کو ایسی سزا دی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ تو پھر یاد رکھے دوبارہ ایسا تجھ سے نہ ہو. اللہ اکبر. وہ رب العالمین ہیں. میں اور آپ ایک دن کے حوالے سے سوچ لیں، صبح کی جب سے آنکھ کھولی اٹھیں، رات سوتے وقت تک مجھ سے کتنے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو میری مستقل روٹین میں ہیں، میری مستقل روٹین میں ہیں. کسی گناہ کا تعلق آنکھ سے ہے، کسی گناہ کا تعلق کان سے ہے، کسی کا زبان سے ہے، کسی کا ہاتھ سے ہے. اللہ اکبر. لیکن رب فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. تمہارے بہت سے گناہوں سے اللہ صرف نظر فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. بعض گناہ ایسے آتے ہیں پھر جہاں تمہاری پکڑ ہو جاتی ہے، جہاں تمہاری پکڑ ہوتی ہے. اللہ اکبر. اب اگر وہ پکڑ ہو جائے، مشکلات آ جائیں،
دکھ اور علم آ جائیں تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام توبہ اور استغفار کرنا ہے، اللہ سے توبہ کرنی ہے، اللہ سے استغفار کرنا ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ فرمایا تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو، اس استغفار کی برکت سے رب العالمین کی طرف سے رحمت کی بارش کا نزول ہوگا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، رحمت کی بارش کا نزول ہوگا۔ اللہ تمہیں مال کے ذریعے تمہاری مدد کریں گے، بیٹوں کے ذریعے اللہ تمہاری مدد کریں گے، یہ نہریں، یہ سبزہ، یہ ہریالی، یہ پھل، یہ نعمتیں رب تمہیں وافر مقدار میں عطا کریں گے۔ کب؟ جب تم اللہ سے اپنے گناہوں پر استغفار کرو گے۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہیں، فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا۔ فرمایا جو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اللہ ہر غم سے اس کو نجات دیتے ہیں، ہر دکھ پریشانی سے نجات ملتی ہے، اور اللہ اس کو رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ومن کل ہم فرجا۔ اللہ سے استغفار کیا کرو بھائیو دوستو۔ اللہ کی نعمتیں، مال، پریشانی، آج ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، پریشانی ہے، کاروبار نہیں ہے۔ جی ہاں، ان پریشانیوں سے نکلنے کا ایک بہت بڑا حل، ایک بہترین راستہ، روشن راستہ جو اللہ نے قرآن میں ہمیں دیا ہے وہ استغفار ہے۔ اللہ سے اپنے گناہوں کا استغفار کیجیے۔ اللہ اکبر۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے میں تمہیں اور دوں گا، ناشکری کرو گے پھر میں اپنی نعمتیں تم سے سلب کر لوں گا۔ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے جس حال میں رکھا بہت اچھا رکھا ہے۔ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو پھر تمہیں اندازہ ہوگا اللہ کی کتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں۔ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے تو پھر زبان پر ناشکری شاید آئے، نیچے والوں کو دیکھ کر آپ کی ایک آنکھ خراب ہو، اگر اللہ نہ کرے کوئی ہے غرضے کے، ایک کسی کا ایک ہاتھ خراب ہے، اگر وہ اس شخص کو دیکھ لے جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، اللہ اکبر، جس کی بینائی کمزور ہے، اینک اس کو لگی ہوئی ہے، وہ اس کو دیکھ لے جس کی بینائی نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ایسے افراد کو دیکھا ہوگا نہ جن کے ہاتھ ہوتے ہیں نہ پاؤں ہوتے ہیں، جی تو اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جس حال میں وہ رب رکھے الحمدللہ رب العالمین، ایک مومن کی زبان پر یہ جملہ سجا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور توبہ اور استغفار یہ ہے، توبۃ نصوحا، توبہ نصوح کیجیے۔ توبہ نصوح کیا ہے؟ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس گناہ سے سچی سچی اللہ سے توبہ کر لیں اور اس گناہ کو ختم کر دیں، اور تیسرا توبہ کرتے وقت یہ پختہ عزم ہو کہ دوبارہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا، سچے دل سے معافی ہو، اس گناہ کے اسباب ذرائع ان کا خاتمہ ہو، اور یہ پختہ عزم ہو دوبارہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ یہ توبہ نصوح ہے۔ رب فرماتے ہیں توبہ نصوح کرو۔ ادھر توبہ کی جا رہی ہے اللہ مجھے معاف کر دے، ادھر ذہن میں خیال چل رہا ہے کہ گناہ دوبارہ کروں گا۔ ان یقلی المعصیہ، اس گناہ کا خاتمہ کر دے، اس کی جڑیں نکال دے، اس کے اسباب، ان کے ذرائع کے دروازوں کو بند کر دے جہاں سے اس گناہ کی آمد کا امکان ہونا ہو، ان تعلقات کو ختم کر دے جن تعلقات کی وجہ سے انسان اس گناہ میں داخل ہوتا ہے۔ یہ توبہ نصوح ہے۔ اللہ اکبر۔ مشکلات آ جائیں تو اس کے حل کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے حوالے سے پوچھیں ان کو بتا دیجئے میں اللہ ان کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ جب کوئی پریشان حال، تنگ دست، پریشانیوں میں گھرا ہوا وہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ غموں کے بادل، مشکلات کے بادل، پریشانیاں اللہ اس سے دور فرما دیتے ہیں۔ تو آئیے اپنا تعلق اپنے رب سے قائم کیجئے، اپنے رب سے دعائیں کیجئے، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام نے کا یہ عمل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر کتنی بڑی پریشانی آئی، ہمارے باپ پر کتنی بڑی پریشانی آئی کہ جو جنت کے محلات میں رہتا ہو،
رب کی نعمتوں کو ہر گھڑی میں حاصل کرتا ہو، اللہ کا اتنا قرب اس کو حاصل ہو، آج اس کے اوپر اتنی بڑی مشکل آئی ہے، اتنی بڑی پریشانی آئی ہے، رب ناراض ہو گیا ہے، رب ناراض ہو گیا ہے۔ اور ناراضگی کی سزا اللہ نے کیا دی؟ فرمایا کہ ابھی جنت سے نکل جا، چلا جا آدم اس جنت سے، اتر جاؤ اس جنت سے۔ اور کیا کہا کہ ان کے جسم سے وہ لباس بھی جنت کا اتار لیا جائے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی مشکل آ گئی۔ یہ آپ سے پوچھا جائے، یہ اس سے پوچھو جو ڈیفنس میں رہتا ہو، جو ڈیفنس کے ہزاروں گز کے محلات میں رہنے والا ہو، پھر اس کو کسی فقیر کی جھونپڑی میں رہنے کا اس کو موقع ملے یا اس کو مجبوری ہو جائے اس جھونپڑی میں رہنے کے لیے، پھر اس سے پوچھا جائے آدم جنت سے نکلے، پہاڑوں اور وادیوں میں جا اترے، اللہ ناراض ہو گئے، دنیا ایک طرف ہے، ساری نعمتیں ایک طرف، سب سے بڑی خوشی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ آج اللہ بھی ناراض ہو گئے ہیں، اب تو کچھ نہ بچا۔ یہ مشکل آئی، اتنی بڑی مشکل آئی، کیا کہا زبان سے؟ اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ میں اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا ہوں، نافرمانی کر کے، گناہ کر کے، حکم عدولی کر کے، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں۔ اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا میں برباد ہو جاؤں گا، خسارہ ہے، تباہی ہے، بربادی میرا مقدر ہے۔ اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر، رب نے اس دعا کو قبول کیا، اللہ نے اپنی ناراضگی کو ختم فرمایا۔ اللہ اکبر، حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت ان کو پڑھ کر دیکھیے قرآن مجید میں، اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، جلدی کر بیٹھے۔ اللہ اکبر، جب اللہ کے حکم کا انتظار نہ کیا، قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، غصہ کر کے، ناراض ہو کر، اور پھر اللہ کی طرف سے ناراضگی ان کا کیا مقدر بنی، سزا ان کو کیا ملی، کس مشکل، کس بھنور میں آپ پھنسے۔ اللہ اکبر، بھنور تو ہمارے ہاں ہوتا ہے جی، ہوا مل رہی ہے، سب کچھ نظر بھی آ جاتا ہے، وہ ایسے بھنور میں پھنسے، مچھلی کے پیٹ میں جا پھنسے۔ ونادى في الظلمات، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا، اندھیرے ہی اندھیروں میں جا پھنسے، نہ ہل سکتے۔ اللہ اکبر، عجیب تکلیف کے اندر ہیں۔ اب اس مشکل میں حضرت یونس علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب العالمین، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو پاک ہے، میں ظالم ہوں، تو سبحان اللہ، تو پاک ہے، عظیم ذات ہے، میں تو ظالموں میں سے ہوں، اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو پاکیزہ ذات ہے، تو غلطیوں سے پاک ہے، میں تو ہوں غلطیوں والا، میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی۔ رب العالمین نے ان کی دعا قبول فرمائی، اس مشکل سے اللہ نے اس دعا کے بعد نجات دے دی۔ سورۃ الانبیاء میں ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب ایسی بیماری میں آپ پھنسے، ایسی تکلیف ہو گئی، بیویوں نے چھوڑ دیا، گھر والوں نے چھوڑ دیا، علاقے والوں نے علاقے سے باہر رکھوا دیا، کہ ابراہیم کو ایسی مضی مرض لگ چکی ہے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی تکلیف ہوگی، علاقے سے باہر کر دیا، کوئی قریب نہیں آتا۔ اللہ اکبر، جس سمے تکلیف دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اللہ کے نبی ہیں، وقت کے نبی ہیں، اتنی مشکل، اتنی پریشانی، اللہ اکبر، دعا فرماتے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، مجھے تکلیف یہ دکھ آپ پہنچا ہے تو اپنی رحمت سے ختم کر دیں۔ رب نے دعا قبول فرمائی۔ تو آئیے عزیزان اسلام، مشکلات آ جائیں تو اپنے رب سے دعائیں کیا کریں، اپنے رب کے سامنے کریازاری کیا کریں، اللہ کی شکایت نہ کیا کریں، اللہ کی شکایت نہ کیا کریں۔ اللہ اکبر، لوگوں کے آگے کہنا مجھے یہ ہو گیا، زبان پر ایسے کلمے لے کر آنا جس سے اللہ کا شکوہ ہو، میرے تو حالات ہی اچھے نہیں ہوتے، لوگ دن بدن اچھے ہوتے جا رہے ہیں، ان کی مالی حالات ان کے دن بدل گئے،
غربت، ذلت، مسکینی ہمارے اوپر تو چھائی ہوئی ہے. پتہ نہیں کب حالات ٹھیک ہوں گے، پتہ نہیں کب بیماری ختم ہوگی. اللہ کو میں ہی نظر آیا تھا نعوذ باللہ. نہیں، مومن کی زبان پر یہ الفاظ نہیں ہونے چاہیے. اللہ اکبر. حضرت ایوب پر کتنی تکلیف آئی، بیویاں چھوڑ گئیں اور تو اور بھائیو دوستو. آج میری اور آپ کی تو اولادیں بھی ساتھ ہیں، بیوی بچے بھی ساتھ ہیں، خاندان بھی ساتھ ہیں، پھر تکلیف آتی ہے تو اتنی زبان سے ناشکری کلمات کہہ بیٹھتے ہیں. نہیں، الحمدللہ رب جس حال میں رکھے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مومن کی اتنی نیکیاں نہیں ہوتی کہ وہ جنت کے اس بلند مقام کو جا پہنچے، وہ جنت کے بلند مقام تک جا پہنچے، لیکن رب کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میں جنت میں اس کو یہ بلند مقام، یہ شرف نصیب کروں. پھر دنیا میں ایسے شخص کے اوپر تکالیف آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، اور وہ شخص ان تکالیف پر، ان مشکلات پر صبر کرتا ہے. فرمایا اس صبر کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو جنت میں بلند مقام عطا فرما دیتے ہیں. مشہور حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا جس شخص کے اللہ رب العالمین 3 بچوں کی روح کو قبض کر لے اور وہ والدین صبر کریں، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں، زبان سے کوئی ناشکری کلمات ادا نہ کریں، فرمایا اللہ رب العالمین ایسے والدین کو، صبر کرنے والوں کو جنت عطا فرمائیں گے. صحابہ جو جنت کے متلاشی، جنت کا اشتیاق رکھنے والی جماعت، امت مسلمہ کے اوپر مہربان جماعت، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے اللہ نے 2 بچوں قبض کر لیا، انہیں بھی صبر کیا، تو ان کے لیے کیا خوشخبری ہے. رحمت للعالمین فرماتے ہیں ان کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے. پھر صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے اللہ نے 1 بچے کی روح قبض کی اور ان والدین نے بھی صبر کیا تو ان کے لیے کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان والدین نے بھی صبر کیا تو پھر جنت ان کا بھی مقدر ہے انشاءاللہ. یہ کیا ہے؟ صبر. مشکلات آ جائیں، وہ مالی مشکلات ہوں، وہ صحت کے حوالے سے پریشانیاں مشکلات ہوں، وہ خوف پریشانی کے بادل چھائے ہوئے ہوں، غرض کے کسی قسم کی پریشانی ہو، ان حالات پر صبر کرنا، اللہ سے عافیت مانگنا، اللہ سے اپنا تعلق قائم رکھنا، رب سے دعائیں کرتے رہنا، استغفار کرنا، یہ وہ اعمال ہیں جو مجھے اور آپ کو مشکلات سے انشاءاللہ نجات عطا فرمائیں گے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے. آپ نے فرمایا صدقہ کیا کریں، صدقہ و خیرات کیا کریں، صلہ رحمی کیا کریں، غرباء یتامہ مساکین کے ساتھ شفقت کرو گے، اللہ تمہارے اوپر سے مشکلات دور کر دیں گے، اللہ تمہاری مشکلات کو دور کر دیں گے. مساکین یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھا کریں، بیواؤں کے ساتھ تعاون کیا کریں. اللہ اکبر. اپنے پڑوس میں، اپنے خاندان میں دیکھیے، غور کیجئے، جہاں اپنے بچوں کے لیے نعمتیں اللہ کی لے کر آتے ہیں ان غریبوں یتیموں تک بھی کچھ نہ کچھ پہنچایا کریں، تو جس سے کیا ہوگا؟ مشکلات انشاءاللہ ختم ہوں گی. میں بات تو کافی وضاحت اور لمبی بات ہے، اشارتاً ذکر کرتا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے آپ بہت زیادہ پریشان تھے، آپ کے جسم پر کپکپی تاری تھی، آپ کے اوپر پسینہ، کپکپاہٹ، خوف کا عالم تھا، بہت بڑا بوجھ تھا یہ جو اللہ کی طرف سے آپ پر آیا. اس پریشانی کیفیت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر آتے ہیں، اما خدیجہ کہتے ہیں زمیلونی زمیلونی، اے خدیجہ میرے اوپر چادر ڈال دو. اللہ اکبر. پھر اپنی پریشانی کا ذکر کرتے ہیں. امی فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، آپ تو غریبوں یتیموں مساکین کے ساتھ احسان کرنے والے ہو، لوگوں کا غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہو. اللہ اکبر. ونوائب الحق، یتیموں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والے ہو، غریبوں کے ساتھ تعاون کرنے والے ہو، بیواؤں کے ساتھ بھی تعاون کرنے والے ہیں. آپ تو اللہ کی مخلوق پر احسان کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین کبھی بھی آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالیں گے. معلوم ہوا کہ یہ صدقہ و خیرات، یہ اعمال انسان کو مشکلات میں داخل ہونے سے محفوظ رکھتی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اللہ
سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ تو ہماری آزمائش نہ فرمانا. یہ اللہ سے دعا کیا کریں؟ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، نہ ہمارا ایمان اتنا اعلیٰ ہے. جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کلمے میں شاید وہ اخلاص نہیں ہے، وہ خوشبو نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اللہ سے دعا کیا کریں؟ اللہ ہماری آزمائش نہ فرمانا. اور اللہ اگر آزمائش تو فرما لے تو اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی مدد کے ساتھ اس مشکل میں کامیاب ہونے کے لیے تو ہماری مدد فرمانا. تیری مدد کے بغیر کامیابی ہمارا مقدر نہیں ہو سکتی. لا حول ولا قوت الا باللہ. ناکامی، نامرادگی، پریشانی، مشکلات، گناہوں سے بچنا تب تک ممکن نہیں ہے جب تک اللہ کی مدد نہ ہو. نیکی اور کامیابی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو. اللہ رب العالمین مجھ اور آپ کو دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، اور مشکلات جب آ جائیں اللہ ہمیں کامیابی اور سرخروئی عطا فرمائے، اور اس سنت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو سنت انبیاء علیہ السلام کی ہے. توبہ اور استغفار ہے، اللہ سے مدد طلب کرنا ہے اور حالات کے اوپر صبر کرنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.